ہر بندے کو یہی شکوہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا منظور نہیں ہوتی، اللہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں کی کیسے قبول ہو جاتی ہے۔ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کم از کم ایک بار یہ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس معاملے میں آپ انتہائی کمزور واقع ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایذا پہنچا کے آتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کہ مجھے ہر قسم کے شرور و آفات سے محفوظ فرما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کا حق دبا کے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے حق کی حفاظت فرما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری اولاد میری متی اور فرما بردار بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رشتے ناتے توڑ کے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہر ایک دل میں میری محبت ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رزق حرام کماتے ہیں، رزق حرام کھاتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ میری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ قبول فرما اور میری دعائیں قبول فرما، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کا حصہ دبا جاتے ہیں، کسی کا حق دبا جاتے ہیں، آپ کسی کی زمین دبا جاتے ہیں، آپ کسی کا گھر دبا جاتے ہیں، کسی کی گاڑی دبا جاتے ہیں، آپ کسی کے پیسے دبا جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے مال میں خیر و برکت پیدا فرما، کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں یہ ایک اصول اپنے پلے باندھ لیں، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، جس چیز کی طلب کریں، جس چیز کو مانگیں، اس بارے میں پہلے سوچیں کہیں اس معاملے میں اللہ کے ساتھ دو نمبری تو نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں لوگوں کا حق دباؤں اور اللہ سے اپنا حق طلب کروں۔ اس لیے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں تو اس سے پہلے دیکھیں کہ میرے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ صاف کر لو، لوگوں کے لین دین صاف کر لو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، دل دکھایا ہے، جو آپ نے کیا ہے اس پر لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لو۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ صاف کر لو گے تو اللہ آپ کا معاملہ اپنے ساتھ بالکل صاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو معاف کر دیتے ہیں، جو جرم آپ نے اللہ کے دربار میں کیے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں کیے ہیں، اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہو۔ لیکن جو حقوق العباد ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں کے وہ حقوق ادا نہیں کر دیتے یا ان سے معاف نہیں کروا لیتے۔ اس لیے جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہر دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ نے مال حلال کھایا ہو، آپ نے کسی کا حق نہ دبایا ہو، آپ نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہو، آپ نے کسی کو ایذا نہ پہنچائی ہو۔ اگر اس اصول کو ہم فالو کرتے ہیں، اس اصول پر عمل کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو، چونکہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے اللہ نے خود کہا کہ میں ہی دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ تواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بس ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں درست کرنا ہی ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوں اور مقبول بھی ہوں۔